اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ توبہ آیت نمبر 78 سے 129 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سورہ توبہ 78 سے 93 میں کی جو آیات ہیں منافقین کا استہزاء اور اس کا انجام، ان کے جھوٹے بہانے اور ان کا انجام، اس کے برعکس مومنانہ طرز عمل اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے منافقین کو جو ہے اپنی خفیہ سازشوں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اب منافقین زیادہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مومنین تھے ان پر جو ہے وہ ریاکاری کا الزام لگاتے تھے، جبکہ جو غریب مومنین ہوتے تھے جو کم خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ان سے بدلہ لے کر رہے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا ان کی ان حرکات کی وجہ سے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، یعنی ان کے لیے بخشش طلب کرنا فائدہ نہیں دے گا انہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھیوں ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر جہاد سے پیچھے رہنے والے اس بات پہ خوش تھے کہ ان کی جان بچ گئی ہے، اور دوسروں کو بھی یہی کہتے تھے کہ گرمی میں نہ نکلو۔ یہ غزوہ تبوک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب انہیں بتا دیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جہنم کی گرمی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے ان منافقین کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ اب پھر نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر واپسی پر یہ جو منافقین ہیں آپ سے دوبارہ جہاد میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں آپ منع کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کا بھی نماز جنازہ نہ پڑھائیے اور نہ ہی کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے استغفار کریں، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فاسق ہی مرے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد دھوکے میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو جو عذاب نازل کیا جائے گا انہی مال اور اولاد کے دھوکے میں ہی ان کو رکھ کر کیا جائے گا۔ اب پھر جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو جو مالدار منافقین ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ انہیں بیٹھے رہنے دیں اور ان کو جہاد پہ نہ ساتھ لے کے جایا جائے، تو وہ راضی ہو گئے پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پر، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ اب نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہیں ساری بھلائیاں ہیں اور انہی کے لیے فلاح ہے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں۔ اسی طرح بدو جو ہیں جو دیہاتی وہ بھی بہانے کرتے ہوئے آتے ہیں کہ انہیں بھی اجازت مل جائے اور وہ بھی بیٹھے رہیں، اور انہوں نے آ کے جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹ بولا۔ ان سب کے لیے جو ہے سخت عذاب ہے۔ لیکن جو کمزور ہیں، مریض ہیں یا جن کے پاس جنگ میں جانے کے اسباب نہیں ہیں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسائل مانگے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہے کہ تمہیں دے سکوں، تو غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور عذر انہی پر ہے جو غنی ہیں، مالدار ہیں، اچھے بھلے ہیں، صحت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جہاد کے اس سفر کے لیے نہیں نکلے بلکہ پیچھے بیٹھے رہے۔ پھر سورہ توبہ آیت 94 سے 101 میں غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین کا طرز عمل، ان کے جھوٹے بہانے اور عذر، بدو منافقین کا طرز عمل اور شاطر جو منافقین ہیں ان کی روش بیان کی گئی ہے۔ اب منافقین آپ سے عذر پیش کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لوٹیں گے، یعنی تبوک کے سفر سے واپس مدینہ آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر قبول نہ کریں اور انہیں بتا دیں کہ اللہ تمہارا حساب لے کر رہے گا، اور عنقریب آپ سے فرمایا کہ وہ قسمیں کھا کر بہانے بنائیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف نظر کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہی کریں، اور یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور بدو منافقین جو ہیں وہ نفاق میں بہت سخت ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو انفاق یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھوٹ جائے۔ اور ان بدوؤں میں اہل ایمان بھی ہیں جو ایمان کو باعث قربت الہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں یعنی مہاجرین اور انصار، اور جنہوں نے بھی ان کے جو اچھے طریقے سے کی پیروی کی، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور بعض ایسے بھی منافق ہیں جو آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں پہچاننا ممکن نہیں ہے، انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ پھر سورہ توبہ آیت 102 سے 117 میں ضعف ایمان کے شکار ایک گروہ کی معافی، ابو عامر راہب اور مسجد ضرار کی سازش، اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اور وہ کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ملے جلے اعمال کیے اور اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا کہ جب تک نبی پاک علیہ السلام انہیں نہیں کھولیں گے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں سے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا اور ان کی عذر قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول کر لیں اور ان سے صدقہ بھی لے لیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، ان میں 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو انتظار کرایا جا رہا تھا اور ان کی سخت آزمائش ہوئی۔ اور وہ منافقین جنہوں نے ابو عامر راہب کی قیادت میں ایک مسجد ضرار بنائی تاکہ وہاں سے مسلمان بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے منصوبے بنائے جا سکے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، بلکہ اس مسجد میں کھڑے ہونا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، یعنی کہ مسجد قباء جو اسی مسجد کے پاس بنائی گئی تھی، اور جس کے نمازی جو ہیں وہ پاک صاف رہنا اور طہارت اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اب ابو عامر راہب جو خزرجی، یہ ہجرت سے پہلے اس نے نصرانیت قبول کر لی تھی اور راہب بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اسے دین حق کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ پھر بدر کے بعد یہ مکہ چلا گیا اور پھر جنگ حنین تک مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا۔ بعد میں شام چلا گیا اور وہاں کیسر روم سے ساز باز کر کے اس کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے، اور مسجد ضرار جو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بروقت اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلوا دیا، جو ابو عامر راہب اور اس کے ساتھیوں کے لیے حسرت کا باعث ہی رہی۔ اس کے برعکس مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مال و جان جو ہیں وہ جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا وعدہ ہے تورات اور انجیل میں اور قرآن میں بھی، اور ان کے مزید اوصاف یہ ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، اور رکوع و سجدہ کرنے والے ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اور اللہ کی جو حدود ہے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کریں۔ یہ ابو طالب کا واقعہ اس کے بارے میں ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روش تھی کہ پہلے وہ اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور تو انہوں نے اس سے اعلان برات کر دیا۔ اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی، اور اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا اس سے پہلے کہ انہیں صحیح رہنمائی نہ کر دی جائے، اور اللہ ہی کے پاس زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر نظر کرم فرمائی، اور انہیں اس سخت اور مشکل جو مارکہ تھا اس میں ثابت قدم رکھا۔ سورہ توبہ آیت 118 سے 129، اس میں 3 بدری صحابہ کی ندامت اور توبہ، عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والوں کا اجر،
جہاد فی سبیل اللہ اگر لازمی نہ ہو تو ایک گروہ کو علم دین سیکھنے کی تلقین، سورہ توبہ ایمان کی کسوٹی ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ اور ان تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ اجمعین پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لیے اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو اور صحبت صادقین جو ہے وہ اختیار کیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اہل مدینہ اور جو اس کے آس پاس رہنے والے ہیں ان مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تو جنگ کے لیے لمبا سفر اختیار کریں، اس میں مشکلات برداشت کریں اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جانا نہ جائیں اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں۔ رہے وہ لوگ جن کا کوئی حقیقی عذر تھا اور اس لیے نہیں جا سکے تو انہیں گھر بیٹھے بھی وہ اجر ملے گا جو مجاہدین کو میدان جنگ میں نصیب ہوا۔ اب جب کہ جنگ کی حالت ٹل گئی ہے تو سب کے سب جو لوگ ہیں وہ مارکے میں جہاد کے ان کے لیے نہیں انہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر مارکے میں جتنے لوگ چاہیے ہوں وہی نکلیں۔ اور اس کے لیے بھی بہتر ترتیب یہ ہے کہ ایک ہی قبیلے سے سارے لوگ نہ جائیں بلکہ ہر قبیلے سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ واپس آ کر اپنے جو قبیلے کو اللہ کی نصرت کے جو مشاہدات ہیں جنگ کے دوران وہ بتائیں۔ اسی طرح اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مارکے میں نہیں گئے تو جو باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں اور دین کا علم سیکھتے رہیں، اور جب یہ مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی یہ علم سکھائیں۔ اور فرمایا کہ اے اہل ایمان، ان کافروں سے بھی اب تمہیں لڑنا ہے جو تمہارے آس پاس ہیں اور انہیں تم میں سختی نظر آنی چاہیے۔ پھر جب کوئی صورت نازل ہوتی اور بالخصوص جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو منافقین یہ کہتے کہ اس سے ایمان تو بڑھا نہیں، لیکن جو اہل ایمان تھے ان کا ایمان اس صورت سے بہت بڑھ رہا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ اب ان منافقین کا حال یہ ہے کہ ہر سال جب 1، 2 یا 3 بار انہیں جہاد کے لیے پکارا جاتا تو یہ ایک سخت آزمائش میں پھنس جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کے نے وحی کے ذریعے ان کی حقیقت تو نہیں کھول دی ہے۔ یقیناً تم ہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جن پر گراں گزرتا ہے وہ جس سے تم مشکل میں پڑو اور تمہاری بھلائی کے خواہشمند رہتے ہیں اور مومنین پر بہت ہی مہربان اور رحیم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔